کولمبیا سے جو منشیات پاکستان پہنچی تھی، اس کا جو آرڈر ہے وہ ڈاک ویب کے ذریعے اسلام آباد میں موجود شخص جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہ منشیات کا جو سلسلہ ہے یہ 2 سال سے جاری ہے اور کروڑوں روپے کا جو ہے وہ اس میں بزنس جو ہے وہ ایک طرح سے گینگ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ عامر کی گمشدگی سے شروع ہونے والا یہ کیس ذاتی چپکلش اور بے رحم قتل سے ہوتا ہوا اب منشیات فروشی تک جا پہنچا ہے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کے پوش علاقوں میں منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار معروف اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن نے کئی معاملات سے پردہ اٹھایا۔ اس نے تفتیشی حکام کو بتایا ہے کہ وہ ہر مہینے کروڑوں کی منشیات بیچ کر لاکھوں روپے کماتا تھا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ منشیات کی خرید و فروخت ڈارک ویب کے ذریعے ہوتی تھی۔ اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ سنو نیوز کے نمائندے ہیں سلمان احمد۔ سلمان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس نے کراچی کے پوش علاقوں میں منشیات اسمگلنگ کے راز جو ہیں فاش کیے ہیں، اس کے حوالے سے اب تک کیا حقائق سامنے آئے ہیں، ذرا تفصیلاً بتائیے گا۔ جی دیکھیے، جب سے مصطفیٰ عامر کا قتل ہوا ہے اور اس کے بعد جو تفتیش شروع ہوئی ہے اور جسمانی ریمانڈ لینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جیسے ارمغان اور شیراز نے جو ہے وہ پہلے جسمانی ریمانڈ ہوا اور پولیس کو بیان دیا اور میڈیا کے سامنے بھی جو ہے وہ شیراز کے سامنے سے انکشافات سامنے آئے، تو نئی انکشافات اور نئے کردار ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر بات کی جائے اداکار ساجد حسن کے بیٹے کی، ساحر حسن کی، تو یقیناً ان کی جانب سے بھی جو ایک روزہ ریمانڈ لیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا گزشتہ روز، پھر ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد آج دوبارہ جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس جوڈیشل مجسٹریٹ پہ جو ہے وہ آج سینٹرل جیل میں پیش کیا جائے گا ساحر حسن کے بیٹے ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو۔ تو انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ جو تفتیشی حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ساحر حسن نے انکشاف کیے ہیں اس کے مطابق کولمبیا سے اور کیلیفورنیا سے جو ہے وہ پاکستان منشیات جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ اسلام آباد اور پھر لاہور میں اترتی ہے، اور جو شخص اسلام آباد اور لاہور میں منشیات منگواتا ہے اس کا ایک کزن جو ہے وہ کراچی میں منشیات گھر گھر جو پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کولمبیا سے جو منشیات پاکستان پہنچی تھی، اس کا جو آرڈر ہے وہ ڈاک ویب کے ذریعے اسلام آباد میں موجود شخص جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ساحر حسن نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ منشیات کا جو سلسلہ ہے یہ 2 سال سے جاری ہے اور کروڑوں روپے کا جو ہے وہ اس میں بزنس جو ہے وہ ایک طرح سے گینگ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساحر حسن نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ارمغان سے جو ملاقات ہے وہ مقتول مصطفیٰ عامر نے ہی کروائی تھی، اور 15 جنوری کو شیراز اور ارمغان نے جو ہے وہ جو ساحر حسن ہے اس سے جو ہے وہ ادھار پر منشیات بھی خریدی۔ سلمان نے یہ بھی بتائیے گا کہ اس کیس سے ریلیٹڈ کچھ خواتین کا بھی ذکر ہوا تھا اور بتایا گیا تھا، تو یہ بتائیے گا کیا ان سے کوئی اب تک انٹیروگیشن ہو سکی، ان سے کوئی رابطہ ہو سکا اور کوئی معلومات حاصل ہو سکی کہ ان کا کیا رول تھا اس تمام معاملے میں؟ جی دیکھیے، 3 سے 4 لڑکیوں کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے اس کیس میں، اور ایک لڑکی جو مارشا تھی وہ تو 6 جنوری کو جب لاپتہ ہوا مصطفیٰ عامر اور پھر قتل ہوا، اس کے بعد 12 جنوری کو وہ دبئی فرار ہو گئی تھی، تو اس کے لیے تو تفتیشی جو افسران ہیں وہ انٹرپول کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے رابطہ ہو اور اس کو یہاں پر پاکستان بلوایا جائے اور تفتیش ہو سکے۔ 2 لڑکیاں مزید ہیں جن سے انکشافات ہوئے تھے، اور ایک لڑکی ان میں سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ بیانات قلم بند کروائے ہیں تفتیشی افسران کو، جس کے مطابق اس نے بتایا کہ اس پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا تھا ارمغان جو ملزم ارمغان ہے اس کی جانب سے، اور اس کو یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس کے جو بزنس ہے جو اس کے گھر میں چلتا ہے ڈیجیٹل کرنسی کا، اس حوالے سے اس نے مخبری کے بالکل ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی بھی تھی، غیر قانونی اسلحہ بھی تھا، اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب منشیات کا معاملہ بھی ہے اور دیگر معاملات بھی جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات کتنی وسیع ہوتی ہیں اور کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، اس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔